بنایا نا، تو اس میں انسان کی تو کوئی جدوجہد نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے. اس رب نے اپنے دست قدرت سے اس احسن تقویم بنایا اور ملائکہ سے سجدہ کرایا اور کائنات کو اس کے سامنے جھکا دیا. کائنات میں اللہ کی بڑی مخلوق ہے نا، لیکن ملائکہ سے زیادہ طاقتور مخلوق نہیں ہے. قرآن پاک میں ہے کہ شداد اللہ یعصون اللہ ما امرہم، بہت طاقتور مخلوق ہے ملائکہ، اور طاقتور ہونے کے باوجود ان میں یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اتنی طاقتور مخلوق. سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب طائف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اگر مجھے حکم دیں تو میں اس طائف کی بستی کو اپنے پر رکھ کے بلندی پر لے جاؤں، وہاں سے گرا دوں. اگر آپ حکم دیں تو میں آگ کے فرشتے سے کہوں اس بستی کو جلا دیں، اگر پانی کے فرشتے کو حکم دوں تو اس بستی کو ڈبو دے. اتنی طاقت ملائکہ کے پاس، اتنی طاقت ملائکہ کے پاس. لیکن آپ دیکھیں کہ جب رب نے کہا اسجدوا لآدم کہ انسان کے سامنے سجدہ کر، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سارے ملائکہ جھک گئے. کائنات ہی نہیں جھکی بلکہ کائنات میں جو سب سے طاقتور مخلوق تھی اسے جھکا دیا. اب آسن تقویم مسجود ملائکہ تو اللہ نے بنا دیا، اس میں میری اور آپ کی کسی انسان کی کوئی جدوجہد کوئی محنت نہیں. اب انسان کو کرنا کیا ہے؟ انسان کو یہ کرنا ہے کہ انسانیت کا کھویا ہوا مقام اسے واپس دلانا ہے. اور یہ ان کی ذمہ داری کہ جو نبی بن کر آئے، یہ ان کی ذمہ داری تھی جو رسول بن کر آئے. اب انبیاء اور نبوت کا جب سلسلہ ختم ہوا تو یہ ذمہ داری صاحب علم لوگوں پر ہے، صاحب بصیرت لوگوں پر ہے، صاحب وجد و کیف جو لوگ ہیں ان پر ہے کہ وہ انسانیت کو کھویا ہوا مقام واپس دلائے. اور انسانیت کو کھویا ہوا مقام واپس کیسے دلایا جائے گا؟ کہ ظلم کا خاتمہ ہو، عدل ہو. آپ قرآن پاک کو دیکھیے کہ قرآن پاک کے نزول کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا. قرآن نے اسے بڑے مختصر لفظوں میں بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ لیقوم الناس بالقسط، کہ معاشرہ انسانی عدل پر قائم ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رسوم اور وہ رواج جو انسان کو اللہ سے دور کر کے انسان کے سامنے ذلیل و خوار کر دیتی تھی ان کو ختم کر دیا. آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی کسی زندہ عورت کو، زندہ لڑکی کو نہیں دفن کرے گا. آپ نے عورت انسان ہے اسے مقام دلایا. اور پھر باندیاں اور غلام، ان کے سلسلے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کے وحی کے الفاظ میں ختم کیا. میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، کتاب و سنت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام نے 1400 سال پہلے غلامی کا خاتمے کا اعلان فرما دیا تھا. گو ہم نے اس خاتمے کے اعلان کو صحیح ادراک حاصل نہ کر سکے. قرآن پاک میں سورہ محمد میں فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، کہ جب تم جنگ سے فارغ ہو جاؤ اور اللہ تمہیں فتح دے دے تو ان کو باندھو، اور باندھنے کے بعد کیا کرنا ہے تم نے؟ ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دو. اور اگر فدیہ وہ دے نہیں سکتا تو پھر اسے غلام رکھیں. فرمایا نہیں، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اگر وہ فدیہ نہیں دے سکتا تو اس کو احسان کر کے چھوڑ دو. صاحب ہم اس غلامی پر ضرور بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آج بھی وہ کون سی ایسی صورتیں ہیں جن میں ہم غلام ہیں اور عدل و انصاف جو ہے وہ ہم سے تھوڑا دور ہے. اس پہ ضرور بات کریں گے، لیکن ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے وقفے پر. آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا اس پروگرام میں جس میں آج ہم خدمت انسان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. چھوٹا سا وقفہ، آپ سے ہماری ابھی ملاقات ہوتی ہے. ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں خدمت انسان کے حوالے سے. آج کے اس معاشرے میں بھی میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی صورتیں ہیں، بہت ساری ایسی فارمز ہیں جن میں ہمیں عدل نہیں مل رہا ہوتا، اور اسلام ہم سب کو عدل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. وقفے سے پہلے ہم اسی حوالے سے بات کر رہے تھے. ہم سب فرمائیے گا کہ عدل جب معاشروں سے اٹھ جاتا ہے تو خدمت انسان کس حد تک کم پڑ جاتی ہے؟ معاشرے میں جب عدل ختم ہو جائے تو پھر کام ہی ایک رہ جاتا ہے کہ آپ اس عدل کے جھنڈے کو بلند کریں اور زندگی کے ہر گوشے میں آپ عدل کو لے کر آئیں.
میں اس پہلو پر بات کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان جو اللہ کا بنایا ہوا تھا اس کو انسانوں کی غلامی سے نکالا اور انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں داخل کیا۔ اب آپ دیکھیے مکہ کے 13 سالوں میں یہ آیت نہیں اتری، یہ مدینہ میں اتری، لیکن آپ اگر تھوڑا سا غور فرمائیں تو مکہ کے 13 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار مقامات پر کہا کہ غلاموں سے باندھنے سے حسن سلوک کرو، ان کو آزاد کرنا بڑا ثواب ہے، ان کو آزاد کرنے کا بڑا اجر ہے، تم ان کو آزاد کرو، اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا۔ ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے کھڑے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو۔ اتنے میں ان کی آواز کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑی تو انہوں نے اس کو غلام کو مارنا چھوڑ دیا، اور اس کے فوراً بعد جب ان کی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہوں نے غلام کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر فرمایا کہ تم نے غلام کو مارنے کے بعد جو آزاد کیا ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لیا ہے۔ ترغیبات اتنی زیادہ ہیں غلاموں کے بارے میں، حسن سلوک حسن سلوک حسن سلوک کے بارے میں کہ بھئی ان کو انسان سمجھو، ان کو انسان سمجھو، ان کے ساتھ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر